اور صاحب ایک سوال تو یہ بتائیں کہ جو ڈاگس وغیرہ کے اس کے کان بناتے ہیں، ڈیزائننگ کرتے ہیں اس کی، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، تھوڑی تحقیق کروں گا اس سے کتوں کے کان پہ جو یعنی کاٹ کے جو ڈیزائن بناتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے، اس کا جواب اسی شاء صحیح۔ دوسرا یہ جو بلیوں کی اس کا بچہ لانے میں ہاں وہ بھی ہو جائے اور کتوں کا اس طرح بلیوں کا بھی اس طرح کیسٹریشن کر دیتے ہیں تاکہ، اور اس طرح یہ آرٹیفیشیل انسیمینیشن جو یہ کرتے ہیں کاروبار، یہ بل پالے ہوتے ہیں اور سیمن یہ ہے کہ اس کا سیل آؤٹ کرتے ہیں یا یہ کاروبار جو ہے کرتے ہیں، اور اس میں ایک چیز مال بن چکی ہے، اس کو فریز کیا جاتا ہے، اسٹور کیا جاتا ہے، اس لیے جائے اور یہ جو حدیث میں آتا ہے اجرت فعل سے جو منع کیا ہے نا، وہ جانوروں کی جفتی کرانے کی اجرت ہے، تو وہ منع کیا ہے۔ اس میں بھی اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی جیسے کسی نے بریڈنگ کے لیے کسی سے بکرا لیا یا بیل لیا تو اکرام کے طور پر اگر اس کو گھاس کے پیسے دے دے، تو اس کو بھی حضرات نے جس حدیث میں اجرت کو منع کیا گیا نا، تو اسی کی تشریح میں علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ بکرے کی بریڈنگ کی جو جفتی کرواتے ہیں، میٹنگ کرواتے ہیں فیمیل کے ساتھ، یا بیل کی جو میٹنگ کرواتے ہیں، اس میٹنگ کی اجرت تو جائز نہیں ہے، حدیث میں منع کیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے جس نے بیل پالا ہے، جس نے بکرا پالا ہے، اس کا خرچہ ہوا ہے، تو اس کو گھاس کی مد میں کوئی پیسے دینا چاہے کام کے طور پر وہ جائے گا۔ اور یہ جو آپ جس کا کر رہے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز اس کی ایک ویلیو ہے، وہ چاہیے اس کو۔ اور بعض لوگوں نے گھروں میں شوق کیا کتے بلیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، اب ان کا سامان بیچنا، ان کے شوقیہ کتے پالنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کی نیکیوں میں سے ایک قیراط کم ہوگا۔ جو اس نے نیکیاں ماضی میں کی ہے نا، وہ کتا کا پالنے کا عمل اس کی نیکیوں کو کھائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ شوقیہ بلی پال سکتے ہیں، شوقیہ بھی، کتا نہیں پال سکتے۔ اس کا سامان بیچنا، اس کے گلے میں مطلب اس کے دیکھیں جانوروں کے سامان بیچنا جائز ہے، کیونکہ اس کے کچھ جائز استعمال بھی ہے نا۔ شکاری کتا پالنا جائز ہے، شکار کے لیے حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، تو اب کتے کے جو پٹے ہوتے ہیں یا سامان ہوتا ہے وہ جائز ہے، پھر آگے اس کا اپنا عمل ہے کہ وہ اس کو کس چیز میں استعمال کرے۔ سامان کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں، باقی بلیوں کا سامان تو ویسے ہی جائز ہے، اس کو بیچنے میں ویسے کوئی حرج نہیں، لیکن ویسے شریعت میں ترغیب نہیں ہے بلے اور کتے پالنے کی۔ کتا تو ویسے ہی ناجائز ہے، بلی بھی پال سکتے ہیں، ترغیب ہے حلال جانور، تو حلال جانور پالنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو جانوروں کی جو حلال جانور ہے نا، ان کی یہ بلی کیا کر دے گی؟ یعنی صرف آپ کے لوگ چاہتے ہیں اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے، تو بھائی یہ بھی بچے رکھو تنہائی دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی بلی ہے پلی ہوئی اور چھوٹی سی آپ کی بچی ہو، وہ خدا کی قسم بلی سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے، وہ جو توتلی باتیں کرتی ہے، کھیلتی ہے، رات کو آپ کو کہانیاں سناتی ہے، وہ یہ تو سب چیزیں ہمارے پاس باہر سے آئی ہے۔ میں ناجائز نہیں کہہ رہا، بلی بھی پال سکتے ہیں، لیکن بچے پالنا وہ بلیوں سے زیادہ آپ کو اچھے لگیں گے، پھر اس بچے کے لیے بلی پالنے میں شک ہو تو پھر زیادہ مزہ آئے گا بلی پالنے میں، ٹھیک ہے نا، بچے زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ اور حلال جانوروں کی ترغیب دیں لوگوں کو، بچوں کو بلیوں کے بجائے بکریاں پلوائیں، بچوں سے مرغیاں پلوائیں، اس کے انڈے کھائیں آپ، بکری کا دودھ پئیں آپ، اتنا بہترین دودھ ہوتا ہے بکری کا صحت کے لیے۔ خرگوش بھی حلال جانور ہے، آج کل اس کی بھی فارمنگ ہو رہی ہے، لوگ کھا رہے ہیں خرگوش کے گوشت بھی، آج کل کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے، بہرحال ایک حلال چیز ہے۔ تو گائے ہے، اونٹ ہے، یہ چیزوں پہ لوگوں کو لائے گا، کتے بلوں سے نکالیں۔